السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک۔ آج ہم آیت نمبر 61 سے سٹارٹ کریں گے، تو پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اس جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی پر، طعام واحد، ایک کھانے، فادعو، بس اب دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یخرج، وہ ظاہر کر دے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس سے جو، تنبتو، اگاتی ہے، الارض، زمین، من، سے، بقلہا، اس زمین کے ساگ، وقثائہا، اور اس کی ککڑی، اور فومہا، اس کی گندم، وعدسہا، اور اس کے مسور، اور بصلیہا، اس کے پیاز، قال، فرمایا، اتستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو، الذی، وہ جو، وہ ادنا کمتر ہے، بالذی، اس کے بدلے جو، ہوا وہ، خیرن، بہتر، اہبطوا، داخل ہو جاؤ، قیام کرو، مصر یا کوئی شہر، فإن، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما، جو، سألتم، تم نے مانگا، وضربت، اور مسلط کر دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، خواری، ومسکنۃ، اور مسکینی، غربت، محتاجی، وباء، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب، قہر کے ساتھ، من اللہ، اللہ سے، ذالک، یہ، بأنہم، اس وجہ سے کہ وہ، بأنہم، اس وجہ سے کہ وہ، کانوا یکفرون، انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون، اور قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، بغیر الحق، حق کے بغیر، ذالک، یہ، بما، اس وجہ سے جو، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور حد سے بڑھتے تھے، سرکشی کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ترجمہ، اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے، جیسے ساگ اور ککڑی اور گندم اور مسور کی دال اور پیاز۔ فرمایا، کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں گھٹیا چیزیں مانگتے ہو؟ اچھا، پھر ملک مصر میں
یا کسی شہر میں قیام کرو، وہاں تمہیں وہ سب ملے گا جو تم نے مانگا، اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، وہ خدا کے غضب کی مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت و غربت اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور مسلسل سرکشی کر رہے تھے۔ تو اس آیت میں بنی اسرائیل کا من سلوہ کی بجائے دوسری زمینی اجناس کا مطالبہ کرنا جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ وہ ایک صحرا میں گئے اور انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، تو وہ اس من سلوہ سے اکتا گئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انہیں من سلوہ کی بجائے زمینی اجناس جو ہیں وہ دی جائیں، تو اسی کا یہاں پہ بیان ہے، تو اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ لن نصبر علی طعام واحد، تو اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں کم ہمتی، نالائکی اور بنچپن ہوتا ہے، آپ انہیں پکڑ کر بھی اوپر کرنا چاہیں تو وہ کمتر اور نیچے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگ عموماً زندگی کی لذتوں اور نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، بلند ہمت اور بہتر سے بہتر کے طالب ہی خالق و مخلوق کے ہاں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل پر نعمتوں کے ذکر کے بعد یہاں سے ان کی کم ہمتی اور نالائکی، نافرمانی کے کچھ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، آپ دعا کریں کہ ہمیں زمین کی ترکاریاں اور دالیں وغیرہ ملیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ تمہیں اچھا کھانا بغیر محنت کے مل رہا ہے، کیا اس کی جگہ ادنا قسم کا کھانا لینا چاہتے ہو؟ لیکن جب وہ نہ مانے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اس پر حکم ہوا کہ اے بنی اسرائیل، اگر تمہارا یہی مطالبہ ہے تو پھر مصر جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب چیزیں ملیں گی جن کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ مصر سے مراد یا تو ملک مصر ہے یا مطلقاً کوئی بھی شہر ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ساگ، ککڑی وغیرہ جو چیزیں بنی اسرائیل نے مانگی، ان کا مطالبہ گناہ نہ تھا، لیکن من و سلوہ جیسی نعمت بے محنت چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہونا پست خیالی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا میلان تباہ پستی ہی کی طرف رہا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ایسے جلیل القدر بلند ہمت انبیاء کے بعد تو بنی اسرائیل کی کم حوصلی کا پورا ظہور ہوا۔ جب بڑوں سے نسبت ہو تو دل و دماغ اور سوچ بھی بڑی بنانی چاہیے، اور مسلمانوں کو بنی اسرائیل سے زیادہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ان کی نسبت سب سے بڑی ہے۔ اور نیکسٹ ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اس کی وضاحت کر لیتے ہیں کہ ان پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی، یعنی یہودیوں پر ان کے گھٹیا کردار کی وجہ سے ذلت و غربت مسلط کر دی گئی۔ ان پر غضب الہی کی صورت یہ ہوئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بدولت جو رتبے انہیں حاصل ہوئے تھے وہ ان سے محروم ہو گئے۔ اس غضب کا باعث صرف یہی نہیں تھا کہ انہوں نے آسمانی غذاؤں کے بدلے زمینی پیداوار کی خواہش کی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح کی اور خطائیں کی، بلکہ عہد نبوت سے دور ہونے اور زمانہ دراز گزرنے سے ان کی دینی صلاحیتیں باطل ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، اور ایسا ناحق قتل کیا کہ اس کی وجہ خود یہ قاتل بھی نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے نافرمانی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، الغرض ان کے عظیم جرائم اور قبیح ترین افعال کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوئی، ان پر ذلت و غربت مسلط کر دی گئی، اور وہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے۔ تو بنی اسرائیل بلند مراتب پر فائز ہونے کے بعد جن وجوہات کی بنا پر ذلت و غربت کی گہری کھائی میں گرے، کاش ان وجوہات کو سامنے رکھتے ہوئے عبرت و نصیحت کے لیے ایک مرتبہ مسلمان بھی اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لے لیں اور اپنے ماضی حال کا مشاہدہ کریں کہ جب تک مسلمان نے اللہ تعالیٰ اور ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کو اپنا سب سے اہم مقصد بنائے رکھا اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جڑ سے اکھاڑ کر چھوڑا،
تب تک دنیا کے کونے کونے میں ان کے نام کا ڈنکا بجتا رہا، اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے نافرمانی اور سرکشی والا راستہ اختیار کیا، تب سے دنیا بھر میں ذلت رسوائی مسلمانوں کی ہوئی اور ہو رہی ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، تو چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔